اس وقت آپ کو براہ راست لے چلیں گے کراچی، جہاں سینیٹر فیصل واؤڈا اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. اور اسی کے تحت جو انہوں نے پروپیگنڈا کیا، وہ پروپیگنڈا بھی نہ اس کی غبارے سے ہوا آپ کو آج سنڈے آئندہ آنے والے ہفتوں میں نظر آنا شروع ہو جائے گی کہ ساری کی ساری چیزوں کی ہوا نکل جائے گی. جو ڈرامہ کریٹ کیا جا رہا تھا کہ ہم پہ پریشر ہے، ہم پہ انٹرنیشنل پریشر ہے، تو یہ چیپٹر تو کلوز ہو گیا ہے. کیونکہ جرم کیا آپ نے، تو یہ تو میں 3.5-4 سال پہلے جو کیبنٹ کا حصہ تھا تب آپ کو بتا رہا تھا، خان صاحب کو بتا رہا تھا، اس وقت بھی میڈیا کو بتا رہا تھا کہ یہ کیس بنے گا اور اس میں خان صاحب کو سزا ہوگی، ان کے ساتھ جتنے اور بھی ہواری ہیں ان کو بھی سزا ہوگی. تو یہ تو سزا، اس پہ تو کوئی دو رائے اب ہونی نہیں چاہیے. نمبر 1. نمبر 2، جو بیرون ملک پریشر تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں ملک سے باہر جا رہا ہوں، 3 ہفتے بعد میں واپس ملک میں آیا ہوں، اور میں نے کہا تھا اس کے اندر میں نے لوگوں کو بتانا ہے کہ کس طرح پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور خان صاحب کی جان کو ان کے لوگوں سے خطرہ ہے. اور آپ نے دیکھا کہ 3 ہفتے بعد جب میں آیا ہوں تو وہ کافی ملکوں کا پریشر بھی جو سو کالڈ بنیادی طور پہ ایکسپلائٹ کیا جا رہا تھا، وہ بھی کافی تھم گیا. کیونکہ آپ جب جا کے سچائی کسی کو بتائیں گے تو وہ سمجھے گا کہ بھئی یہ پروپیگنڈا ہے، ڈرامہ ہے. اس کے بعد آپ نے پاپولر ہونے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ ہر چیز سے بالا تر ہیں، قانون سے بالا تر ہیں یا آسمانی مخلوق بن گئے، نعوذ باللہ. آپ نے پاپولرشپ کے اوپر آپ سنبھال نہیں سکے، آپ نے غنڈہ گردی کر کے دیکھ لیا، آپ نے دھرنے کر کے دیکھ لیا، آپ نے مرنے کر کے دیکھ لیا، آپ نے 26 کا کر لیا، 9 مئی کر لیا، ریاست کے خلاف چیزیں کر لی، ریاست کے تنصیبات کو اڑا دیا، آگ لگا دی. آپ سب چیزیں کرتے چلے گئے، کنفرنٹیشن کی سیاست لے کے آگے بڑھتے چلے گئے، اور آپ کو لگا کہ شاید مجھے اس کا کوئی فائدہ بدماشی کے ذریعے ہو جائے گا، پاپولر ویو کی طرح ذریعے ہوگا. اور آپ کو میں کہتا رہا کہ خان صاحب خدا کا واسطہ ان لوگوں کی خبر نہ جائیں، یہ اندرون خانہ آپ کو جیل میں رکھنا چاہتے ہیں، بلکہ جیل سے زیادہ خدا نہ خواستہ آپ کی جان بھی لینا چاہتے ہیں. کیونکہ جان لیں گے تو ان کو مزید فائدہ ہوگا. جو آج اقتدار کے مزے لے رہے ہیں، وہ خان صاحب اگر مفروضے طور پہ باہر آئے تو ان میں سے کوئی بھی آپ کے اقتدار میں نظر نہیں آئے گا. اور آج جو آپ نے پریس کانفرنس دیکھی کہ ہم نے کہا ہے کہ ہم تحریری طور پہ جوڈیشل کمیشن چاہتے ہیں جو کہ یعنی ملاقات کے بعد کا ہے، تو کہاں مولا جڑ کی سیاست کر رہے تھے، کہاں غنڈہ گردی کی سیاست کر رہے تھے، کہاں بدماشی بندوق کی سیاست کر رہے تھے. اب آپ کشکول لے کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں. یہ فارم 47 کی گورنمنٹ کو تو آپ مانتے ہی نہیں تھے. تو جب آپ مانتے نہیں تھے تو آپ نے اس کو لیگلائز بھی کر لیا. آپ عدالتیں آپ کے حق میں فیصلہ کریں تو عدالتیں اچھی ہیں، ورنہ آپ کہتے ہیں کہ عدالتیں ہی بری ہیں. اسٹیبلشمنٹ سے آپ بات کرنے کے لیے مر رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں. میں آپ کو بار بار بتا رہا تھا، آپ کو اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہمارا کوئی واسطہ آپ سے نہیں ہے. آپ اسٹیبلشمنٹ بھی اچھی ہے. تو یہاں تک تو اب چیپٹر آپ کو بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ نہ کوئی بیک ڈور مذاکرات ہے، نہ بیرون ملک سے کوئی پریشر ہے، نہ انٹرنل کوئی پریشر ہے. اور اس کی ہوا آپ کو آئندہ آنے والے ہفتوں میں نظر آنا شروع ہو جائے گی. وہ ہوا تو نکل جائے گی. تو یہ چیپٹر تو کلوز ہے. یہ اوپن اینڈ شٹ کیس پہلے سے تھا، اس میں کوئی نئی چیز ہونے والی نہیں ہے. جرم کی سزا ہونی ہے اور وہ ہوگی. انفارچونیٹلی کروایا گیا، کیا انہوں نے، اس وہ زوم میں تھے. اس کے بعد آپ آگے آ جائیں. ہماری فوج نے، ہماری ایف سی کے لوگوں نے، ہماری پولیس والوں نے دبا کے شہادتیں دیں، خون دیا، خون دیا، خون دیا، پانی کی طرح خون دیا. لیکن اب میں آپ کو ایک اچھی خبر سنانے جا رہا ہوں کہ اس خون کے رنگ کی تعبیر نظر آنا شروع ہوگی ہمارے جھنڈے کے اندر. ہمارے خطے کے اندر پاکستان جو ہے، اس پورے خطے کے اندر بڑا وائبرنٹ ہو کے نظر آنے والا ہے. اور یہ بھی میں کوئی آپ سے مہینوں سالوں کی بات نہیں کر رہا، ابھی انہی آنے والے ہفتوں سے آپ کو نظر آئے گا. اور اگر ہمارے پاس ایک ٹیم کا ایک اچھا پلیئر آ گیا ہے، ڈیموکریٹک لوگ، جمہوری لوگ بڑا پریشان ہوتے ہیں جب میں کہتا ہوں کہ کریڈٹ آپ فوج کے سپہ سالار جنرل عاصم منیر صاحب کو دے دیں، تو کہتے ہیں کہ جمہوریت کا حسن ہے. تو چلے میں جمہوریت کا حسن سمجھتے ہوئے ان کو ٹیم لیڈر بنا دیتا ہوں یا ٹیم کا حصہ بنا دیتا ہوں. ہم سب ایک میچ کھیلتے ہیں، رونالڈو بھی کھیلتا ہے تو لیکن رونالڈو سامنے نظر آتا ہے، باقی ٹیم ممبرز بھی گدے گھوڑے اس کا چل رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کا ککنگ سٹائل، اس کا ویژن، اس کا سٹائل، اس کا ڈاج کرنے کا سٹائل رونالڈو کا پوری دنیا میں مشہور ہے. اسی طرح لکیلی، فارچونیٹلی ہمیں ایک سپہ سالار ملے جن جو بازار میں جن کا نام انٹرنیشنلی جس کے اوپر لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں، اس ٹرسٹ کرتے ہوئے ان کی بدولت، ان کی بیک ڈور ڈپلومسی کے تحت پاکستان ایک وائبرنٹ خطے میں نظر آنا شروع ہونے والا ہے. آپ کو نظر آئے گا. اور اسی بیک ڈور ڈپلومسی کے تحت آپ کو بہت کچھ انٹرنیشنل ہوائیں پاکستان کے فیور میں نظر آنا شروع ہو جائیں گی. آئندہ آنے والے ہفتوں اور دنوں سے اب شروع ہوگی وہ چیزیں. اس کا فائدہ نیچرلی ایلائز اور گورنمنٹ کو بھی ہوگا، شہباز شریف سے بھی ہوگا کہ انہوں نے یہ جانچ لیا کہ
ایک آدمی میں قابلیت ہے, اس کا بینیفٹ پورے ملک کو مل رہا ہے تو وائی ناٹ. اگر آپ کی وجہ سے مجھے کوئی بینیفٹ ملتا ہے تو وائی ناٹ. پہلے آج تک ہم سے ڈو مور کہا گیا ہے, لیکن اس بار میری توقع ہے, جو میں اتنا 3 ہفتے کا ٹرپ کر کے آیا ہوں, تو جو میری اطلاعات ہیں, جو میرے انٹریکشنز ہیں, اس کے تحت ہمارے سپہ سالار میں سمجھتا ہوں کہ وہ اب اس پوزیشن پہ پاکستان کو لے کے آئیں گے کہ وہ کہیں گے واٹس ان اٹ فار می ایز ان پاکستان, یعنی کہ پاکستان کے لیے کیا ہے. تو یہ بڑی خوشائن بات ہے ہم سب کے لیے, اس کو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے. اور جو 20 جنوری سے اوپر نظریں ٹکا کے بیٹھی ہوئی ہے پی ٹی آئی, میرے خیال سے ان کو ادھر بہت سخت مایوسی ہونے والی ہے, اور پاکستان کو بہت زبردست قسم کی کامیابی ہونے والی ہے, جس کے پھل نیچرلی جو ہوگا وہ توڑ لے گا. کیونکہ ٹیم ممبر ہمارے پاس سالڈ ہے, ٹیم لیڈر ہمارے پاس سالڈ ہے, اور جو فوج کی قربانیاں ہیں وہ اب قوم کو سامنے نظر آئے گی. اور یہ لڑائی جو میں 4 سال سے روکنے کی کوشش کر رہا تھا, خان صاحب نہیں رکے. انفارچونیٹلی وہ انہوں نے کوئی جگہ بھی نہیں چھوڑی. اور اب بھی جو اسٹریٹجی ہے کشکول کے ساتھ, وہ اسٹریٹجی بھی ایک فلاپ اسٹریٹجی ہے. ابھی بھی کہ مذاکرات سے جو آگ جنگل میں لگتی چلی جا رہی ہے وہ کرٹیل ہو جائے, اس میں مذاکرات سے آگے بڑھیں نیک نیتی سے. خدا را عمران خان صاحب کے ساتھی کی جان بخش دیں, ان پہ رحم کریں. ہم سب نے ان سے سیاست سیکھی تھی, ہم میں سے کوئی لیڈر نہیں سمیت میرے, ان کی بدولت ہم الیکٹ ہوئے تھے. لیکن ہمارا کام یہ نہیں کہ ہم اپنے لیڈر کو, میرے تو نہیں ہیں وہ, لیکن جن کے لیڈر ہیں وہ, میں بھی ان کی جان کے معاملے میں بڑا کنسرنڈ ہوں کہ کوئی ایسی چیز کسی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. تو اس کے تحت اگر آپ ٹائملی چیزیں دیکھیں تو اب پاکستان کا 2025 کا جو سال شروع ہوا ہے, اس میں آج سنڈے ہے, منڈے آنورڈ آپ کو پاکستان کے لیے بہت بہتریاں نظر آئیں گی. میں کچھ چیزیں کھل کھلا کے ابھی آپ کو نہیں اس کی بول سکتا کہ چیف کی بدولت ڈپلومسی کے تحت ایک اچھا پاکستان کے لیے چیز ہونے جا رہی ہے. اور اس کی اگر اناؤنسمنٹ گورنمنٹ اپنے کھاتے میں کرنا چاہتی ہے تو میں ان کو خوشی انجوائے کرنے دوں گا. باقی جہاں تک آج کی پریس کانفرنس میں نے دیکھی اڈیالہ جیل کے باہر, مجھے افسوس ہوا کہ یہ کس دورائے پہ آ گئے ہیں, کس جگہ پہ جا رہے ہیں. بندوق لاٹھی پاپولرزم کے بعد اب کشکول لے کے در در کی بھیک مانگ رہے ہیں, اور فارم 47 کی گورنمنٹ کو انہوں نے لیگلائز کیا ہے. وہی کورٹس جو بہت اچھی تھی وہ کورٹس اب برے ہونے جا رہی ہیں, وہی فوج جو بہت بری تھی وہ بہت اچھی ہونے جا رہی ہے. تو یہ سب چیزیں قوم بھی دیکھ رہی ہے, ان کے سپورٹر ووٹر بھی دیکھ رہے ہیں, اور وہ بھی سب تھک چکے ہیں کہ یہ آدمی کس جگہ پہ اس کو لوگ لے گئے ہیں. یہ جو چوری ہوئی ہے, یہ چوری دن دہاڑے ہوئی ہے. اس میں بندوق چلوائی گئی ہے یا چلائی تو خان صاحب نے, تو بڑی ذمہ تو وہ نہیں ہو سکتے, جس وجہ سے میں ان کو کیبنٹ میں اس چیز سے روک رہا تھا کہ خدا را یہ کام نہ کریں. اور میرے لفظ تھے یہ نیب کا کیس ہے, آپ جیل جائیں گے اس کے. جب ہم اقتدار کی عروج پہ تھے تو میں تو اس پوری چیز کا وٹنس بھی ہوں, میری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری بات بڑی کلیئرٹی سے سمجھ آ گئی ہوگی. اس پریس کانفرنس کے اندر جہاں بہت ساری کلیئرٹی ہے وہاں بہت ساری خوشخبریاں بھی ہیں پاکستان کے لیے, پاکستان کی معیشت کے لیے, اور ہمیں ڈیو کریڈٹ جو ہے جس کا ہے اس کو دینا چاہیے. اور دعا گو ہیں کہ جیسا ہم سوچ رہے ہیں اور جیسا میں آیا, میں بھی اگر بیرون ملک سے آیا ہوں اور وہاں میں نے لوگوں کو بتایا یار وہ کچھ چیزیں تھم گئی ہیں یا اب اس طریقے کی کنسرنز نہیں نظر آ رہے, تو میں نہیں کہوں گا یہ میرا کریڈٹ ہے. میں تو SIFC کے پلیٹ فارم سے پاکستان کے لیے جو کر سکتا ہوں کروں گا, لیکن اینڈ آف دا ڈے یہ بیک ڈور ڈپلومسی ہے, یہ فوج کی قربانیاں ہیں, اس میں ہمارے پولیس والوں نے بہت شہادتیں دی ہیں, اور ایک اسمارٹ رول پلے کیا ایلائز نے اور گورنمنٹ نے کہ ایک آدمی اگر ایک پاکستان کو ایک جگہ پہ لے کے جا رہا ہے اور ڈو مور کی جگہ واٹس ان اٹ فار می کی پوزیشن پہ پاکستان کو لے آئے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت زبردست خبر ہے. یہی تھا آج پریس کانفرنس کا متن کہ جس بے جانی میں ہم سب کیفیت میں ہیں وہ کیفیت آپ کو کلیئر ہونی چاہیے کہ جرم کے اگینسٹ سزائی ہوتی ہے, پھول گاؤں کا ہار اور ایگزیکٹو آرڈر کی طرح معافی نہیں ہوتی. ایسا ٹیم کو یہ ہو رہی ہے کہ مارچ تک جو ہے وہ کچھ تبدیلی آ رہی ہے گورنمنٹ کی, گورنمنٹ سطح پہ کچھ تبدیلیاں ہونے والی ہیں,
क्योंकि मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रही होनी चाहिए। तो कोई ऐसा कुछ है कि कोई तब्दीली आने वाली है या इस तरह का कोई वज़ीर-ए-आज़म लाया जा रहा है कि जो सबको काबिल कबूल होगा, ऐसी बात है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे ख्याल ये कि जो सब बेस कर रहे थे, मेरी अजम्पशन है, मेरी सोच है, मेरी मालूमात है, मेरा जो दौरा था मुल्क से बाहर, उसके तहत मैं आपको ये कह सकता हूँ कि शायद जिस पे सबसे ज़्यादा पीटीआई रिलाई कर रही थी वो पीटीआई की फेवर में नहीं जाएगा। वो बैकडोर डिप्लोमेसी जो फ़ौज के सपसलार आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने, जनरल साहब ने की है, उसका बेनिफिट पाकिस्तान को मिलेगा एंड इट विल बी अ सरप्राइज फॉर पीटीआई और अ गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान। फैसल वाडो साहब ये बताइए आप कि देखिए इससे पहले भी कई दफ़ा जो है मियां नवाज शरीफ साहब को सज़ा हो रही थी, फिर एक तैयारा जहाज आया और वो मियां नवाज शरीफ साहब यहाँ से चले गए, तो हमेशा डील हुई है, कालिदम जमातों से भी बातचीत होती है। तो एक पॉपुलर लीडर है इस वक्त भी इमरान खान, उनके आपको मालूम है फॉर्म अगर 45 के हिसाब से तो वो जीते हुए थे, अब उनकी उनसे सीटें भी ले ली गई। अब मुज़ाकरात अगर संजीदा हो जाए और उनको भी एक इसी में नेशनल उस पर लेके आ जाए तो क्या बुराई है उसमें? देखिए, मुज़ाकरात का तो मैं सबसे बड़ा हामी खुद था। मुज़ाकरात के अंदर जितना पुश मैंने किया है आप लोगों के तवस्सुस से, चैनल्स के तवस्सुस से, टॉक शोज़ के तवस्सुस से, और मैं समझता हूँ जमहूरियत का हुस्न भी बातचीत है, लेकिन बातचीत मुखलिस होनी चाहिए, ईमानदारी पे होनी चाहिए, नेक नियति पे होनी चाहिए, बेईमानी पे नहीं होनी चाहिए कि आप लीडर को मरवा दें, लीडर को जेल करवा दें और ख़ुद इक़्तिदार के मज़े लूटें। जो ये कर रहे हैं, तो आपको इनकी शक्ल से ड्रामेबाजी पीटीआई की नज़र नहीं आ रही। आप शक्ल से आप लोग मुझसे ज़्यादा तजुर्बेकार है, मैं आपके सामने बड़ा हुआ हूँ, आप लोगों के तल्ख सवालातों के बीच में मैंने ट्रेनिंग हुई है, तो आप नहीं समझते कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। ये बातें जो मैं आज आपके सामने कर रहा हूँ 2.5 साल पहले कर रहा हूँ, या काबीना का हिस्सा जब था, जब इक़्तिदार में था, तो 190 मिलियन के आप लोग गवाह नहीं है कि मैंने आप लोगों के आगे प्रेस में आके कहा, चैनल्स पे आके कहा कि ये नैब का केस है, इस पर जेल होनी है। मैंने खान साहब को रोका, बनी गाला जाके रोका। ये ओपन एंड शट केस है। अब ये कोई शॉकर या कोई शॉकिंग न्यूज़ तो आने वाली नहीं है। जुर्म किया है तो उसका जवाब तो देना है। अब आपकी जो बात है तैयारे की, तैयारे तो आते रहे, तैयारे में तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हम लीडरशिप की बीमारियों का भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई रोज तक अमेरिका में रहे, अमेरिका में नहीं, बैरून मुल्क रहे, सॉरी बैरून मुल्क रहे। इससे कबल जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी उसमें आपका जो अंदाज़ गुफ्तगू था प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत ही जायज़ा था। एक मंजे हुए खिलाड़ी इधर छक्का उधर छक्का मारते हुए नजर आए। आज आप ऐसा लग रहा है कि बैरून मुल्क जहाँ से आप वापस आए, आप बहुत ही कमजोर पिच पे खड़े हैं, आपके लबो लहजे में मारवाड़ वाली को थकावट महसूस हो रही है। क्या वाकई इमरान खान की करीब जीत होने वाली है और आपकी हार है? देखिए, ना मुझे उनकी जीत से कोई फ़र्क पड़ता है कि मैं उनके पास जा नहीं रहा, ना मुझे उनकी हार से कोई फ़र्क पड़ता है क्योंकि मैं उनके पास जा नहीं रहा। अगर आपकी मैं ज़बान समझूं और समझूं कि अगर उनकी जीत होती है तो मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर उनकी हार होती है तो मुझे प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम है कि वो एक आदमी जो एक अच्छे स्टैचर का आदमी था, एक अच्छा लीडर था, वो किस जगह पर आ गया, किस गलाजत की पॉलिटिक्स में चला गया। जहाँ तक आपने कि मेरी आवाज़ में गंगरज नहीं है, तो मैं कल इस्लामाबाद जा रहा हूँ, आपको मेरी गंगरज वहाँ से नज़र आना शुरू होगी। और क्योंकि मैं अपने उस्तादों के सामने बैठा हूँ, आप लोगों के आगे, कराची का हूँ, कराची में आप लोगों के आगे बड़ा हूँ, तो इतने सालों बाद मेरा इंटरेक्शन आज प्रेस क्लब में हो रहा है, तो नेचुरली मैं एक्साइटेड भी हूँ, खुश भी हूँ। और आप लोगों के साथ तो मेरी पहले भी कभी कोई लड़ाई नहीं थी, आज भी नहीं है। तो आप मुझसे कड़वे सवाल करेंगे, आपने सिखाया था तहम्मुल से उसका जवाब दे, तो मैं तहम्मुल नमाजी दिखा रहा हूँ, तो आप मुझे कह रहे हैं कि मैं थका हुआ तो मैं हूँ भाई। अरे एक बार ये देखिए ना, गंगरज वाली आवाज आ गई। पीटीआई जो मुलाकात कर रही है हुकूमत से, डायरेक्ट इस्तेमाल कर रही है ताकि ट्रम्प की हलफबर्दारी हो जाए, उसके बाद ये डायरेक्ट टैक्स, इस वजह से ये डायरेक्ट टैक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। दूसरा सवाल ये कि आप कह रहे हैं कि हुकूमत स्टेबल होती जा रही है, लेकिन बज़ाहिर नजर नहीं आ रही है। जो पीपुल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान इख्तिलाफात चल रहे हैं वो भी कहीं पे थम नहीं रहे हैं, और पीटीआई और हुकूमत के दरमियान जो इख्तिलाफात और मुज़ाकरात हो रहे हैं वो भी कहीं थम नहीं रहे। क्या समझ रहे हैं हुकूमत कैसे सर्वाइव करेगी? देखिए, जहाँ तक आपका हुकूमत का या पीटीआई का आपका सवाल है, तो दोनों ही छुपन छुपाई खेल रहे हैं, कभी वो छुप जाते हैं, कभी वो छुप जाते हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा कि बाय एंड लार्ज अगर आप पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो मुझे इकनॉमिकल स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, इंडिकेटर्स नज़र आ रहे हैं। लेकिन नाराज़ होते हैं लोग, अगर वो हमारी नाकस और नालायक होने की वजह से अगर वो बेनिफिट
اگر ہمیں پاکستان میں سپہ سالار دے رہے ہیں آرمی چیف صاحب، SIFC کے پلیٹ فارم دے رہے ہیں، میں ان کو ٹیم ممبر بنا لیتا ہوں، میں ٹیم لیڈر کہتا ہوں، چلے ٹیم لیڈر کر دیتا ہوں، تو ہمیں اس پہ کسی کا کریڈٹ دینا چاہیے کہ بھائی اچھا کام کر رہا ہے، پاکستان کو فائدہ ہو رہا ہے. اگر فائدہ ہو رہا ہے، اگر سارے گدے سمیت میرے اگر نہیں کچھ کر کے دیا پاکستان کے لیے اور کسی گھوڑے نے آ کے کر دیا تو آپ یہ تو کہیں کہ گھوڑا ہے، تو مجھے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. میں تو ان جنرل کہا، پھر وہ اسپیسیفک کر کے مجھے کہیں اور لے جائیں گے. فیصل بھائی یہ بتائیے کہ ملک کی ترقی میں سپہ سالار ہماری فوج کردار ادا کرتی ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن ہمارے سیاست کا وہ کام نہیں کرتے، کیوں نقش و قدم پہ نہیں چلتے تاکہ ملک کی ترقی میں کردار ادا کر سکے. کوئی ادھر جا رہا ہوتا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہوتا ہے، کوئی شہر کوئی شکار، ایک جگہ کیوں جمع ہوتے ہیں. چاند بھائی آپ لوگوں کو بہت شوق ہے نا ہم سب کو جمہوریت کھیلنے کا، تو بھائی جمہوریت کا حسن ہے، اس کا مزہ بھی لوٹنا سیکھیں. ہم تو اب سیکھ گئے ہیں اور انجوائے بھی کر رہے ہیں. یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو بات کی کہ ملک میں اس وقت ترقی ہو رہی ہے اور SIFC اور دوسرے جو منصوبے ہیں وہ ملک کی خوشحالی کا سبب بنیں گے، لیکن اس وقت جو ہے وہ سندھ میں ویسے ہی پانی کی شارٹیج ہے. آپ خود وابڈا کے وزیر بھی رہے ہیں، تب بھی آپ نے دیکھا کہ کتنی شارٹیج تھی. تو یہ بتائیے گا آپ جن سپہ سالار کی یہ کہہ رہے ہیں ان سے یہ اپیل کریں گے سندھ کے لوگوں کو پہلے پانی اتنا ہے، اگر باقی سندھ میں پانی رہے گا تو آپ کراچی میں کہاں سے پانی پیئیں گے؟ دیکھیے جب تک ہم تو بھائی ویسے بھی ٹینکر کا ہمارا یہ زبردست ملک ہے، اس ملک کے اندر نلکا ہے پانی نہیں ہے لیکن ٹینکر کا پانی ملتا ہے. اس ملک میں کھڈے ہیں سڑکیں نہیں ہیں لیکن گاڑیاں چلتی ہیں. اس ملک میں پول ہے تاریں نہیں ہیں لیکن بجلی نہیں آتی پھر بھی ملک چلتا ہے. اس ملک میں گیس نہیں ہے سلنڈر پہ چلتے ہیں، سلنڈر مہنگا ہو جاتا ہے، مائکرو ویو پہ چلتے ہیں لیکن یہ ملک چل رہا ہے. تو اس ملک کی بیوٹی ہے، یہ ملک چل رہا ہے. لیکن نہیں ملک کا ہی سارا حال یہ تھا. ضمنی سوال لیجیے گا. گورنر صاحب فرماتے ہیں کہ جس یونیورسٹی سے آپ پڑھے اسی یونیورسٹی کے وہ چانسلر ہیں، تو آپ دونوں ایک ہی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں. آپ یہ ذرا بتائیے گا. دوسرا روز گورنر ہاؤس میں گورنرز کانفرنس ہوئی، اس میں گورنر کے رولز کو بڑھانے کا مطالبہ کیا گیا. کچھ عرصے سے صدارتی نظام کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ اس گورنر کا کس طرف اشارہ ہے؟ مزید جو یہ مطالبہ سامنے آ رہا ہے، دیکھیں شامل کرنے کیا انتظامی صوبے بھی کیا بننے جا رہے ہیں کہ جیسے خبریں چل رہی ہیں؟ دیکھیں میرا نہیں خیال. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ وہ مجھ سے راضی رہے. رفتار آپ لوگوں نے میری دیکھی ہے، پرواز بھی آپ میری دیکھ رہے ہیں، اور اب انشاءاللہ وہ راضی رہے تو وہ رکے گی نہیں. چگلی کرنے والے، سازش کرنے والے، نالائق، نکمے، جاہل، کرپٹ، چور، بے ایمان میرا پہلے بھی کچھ نہیں بگاڑ سکے تھے، میرا آج بھی نہیں بگاڑ سکیں گے اور میرا کل بھی نہیں بگاڑ سکیں گے. میں نے آپ کہا نا میری رفتار اور میری پرواز، وہ راضی رہے کوئی نہیں روک سکتا، نہ مجھے کسی کا ڈر ہے. نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ جب آپ مجھ سے ملکی سطح پہ بات کر رہے ہیں تو پھر آپ مجھے اس ٹائپ کی باتیں، دھول والی باتیں کیوں کر رہے ہیں سر؟ ہم ملکی سطح پہ رہے نا فوکسڈ. اچھا فیصل صاحب، یہ آپ نے بتایا کہ عمران خان کو غلط بتایا گیا، وہ اس نیک تک پہنچے ہیں، تو عمران خان کو آپ کہتے ہیں کہ وہ آپ کا لیڈر بھی ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ لیڈر جو ہے وہ دور تک سوچتا ہے. جو 9 مئی ہوا، 26 نومبر ہوا اور دیگر معاملات ہوئے، اب جا کے مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ جیل سے باہر نکالا جائے کسی صورت میں، کچھ نہیں ہو رہا سر کچھ کیا کہتے ہیں سر؟ دیکھیے میں نے آپ کا کوئی بیک ڈور مذاکرات نہیں ہو رہے. کچکول لے کے اگر بیک ڈور مذاکرات ہوتے تو میں بھیک کا کٹورا لے کے آپ کا کھڑا ہوتا جو آج کیا ہے انہوں نے PTI نے. جرم کی سزا سامنے، اس کا ڈائیورژن کرنے کی کوشش کی، وہ تو ڈائیورٹ نہیں ہو سکتا. انٹرنیشنل پریشر کی بات کی، وہ انٹرنیشنل پریشر نہیں آیا، وہ بھی آپ کو آئندہ آنے والے ہفتوں میں نظر آ جائے گا. انٹرنیشنل ہوا عمران خان صاحب کے لیے نہیں پاکستان کے لیے چل پڑی ہے، یہ میں نے آپ کو اطلاع دے دی. یہ بھی آپ آئندہ ہفتوں میں دیکھ لیں گے. جہاں تک آپ نے 20 جنوری کی PTI طلب سے انتظار کر رہی ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 20 جنوری سے وہ طلب ان کی ختم ہو جائے گی اور وہ بھی دوسری طرف آ جائے گی ہوا. تو آپ کے سامنے ساری چیزیں. تو پاکستان کی جہاں تک انڈیکیٹرز، پاکستان کی گروتھ، پاکستان کی ترقی کی بات ہے، اس کو تو نہیں کوئی روک سکتا. آپ اگر بات کریں کہ آپ نے دھون، دبستی، بدماشی، غنڈہ گردی، پاپولزم، جھگڑا، گالی گلوچ، دھرنا مرنا سب کرنے کے بعد آپ کو کیا حاصل ہوا؟ آپ اور اس جگہ پہ چلے گئے. آپ نے ریاست پہ اٹیک کر دیا، آپ نے پوسٹرز لگا دیا، آپ نے جلا دیا، آپ نے شہیدوں کا تمسخر اڑا دیا، آپ نے فوجیوں کے بارے میں گالیاں دے دی، فوجیوں کو شہید کر دیا. سول آرم فورسز، رینجرز کی بات کر رہا ہوں، یونیفارم پہنے والے پولیس کی بات کر رہا ہوں، آپ ہیں، میں ہوں. ہمارے میڈیا کے بہت سارے بچے شہید ہوئے ہیں اس پروٹیسٹ کے اندر. ارشد شریف کا کیس ابھی باقی ہے، ابھی بہت کچھ باقی ہے. دیکھیں ابھی تو کہانی شروع ہوئی ہے. حکومت 5 سال پورے کرے گی. دیکھیں جی، اس کے سوال کے اندر آپ مجھے کہیں کہ اگلے
15 मिनट में मैं कहाँ हूँगा ये मैं आपको नहीं बता सकता, नंबर 1। नंबर 2 है कि मैं अपनी जो बात करता हूँ उस पर कोशिश करता हूँ खड़ा रहूँ। अभी तक तो मैं अपनी जगह के ऊपर हूँ जहाँ मैं था, और मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता, और पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा रहा है, ये गुड न्यूज़ है। और अभी भी मैं चाहता हूँ कि जो आग तेज़ी से फैल रही है दरमियान PTI के और इमरान खान साहब के लिए, और मज़ीद तकलीफ़ात और मुश्किलात बढ़ाई जा रही हैं, उसको खुदारा मुज़ाकरात के तहत उस पर इतना रहम करें PTI वाले कि कम से कम उस आग को उस हिस्से तक ले आएँ जहाँ तक उन्होंने जुर्म किए हैं, उनकी सज़ाएँ वो पाएंगे या खाएंगे या वो फेस करेंगे। लेकिन ना करदा चीज़ें यही PTI के लोग वो भी उन पर थोप रहे हैं। ये चाहते हैं कि ये जेल में रहे, और ये मैं आपको कहता जा रहा था, और अब आपके पास शवाहिद आप दिखा रहे हैं मीडिया वाले, मैं नहीं दिखा रहा। उन्हीं के अपने लोगों की ज़बानें, बातें, इंटरसेप्शन सारी आप लेके आ रहे हैं, सब कुछ सामने। एक सवाल है, आपने बहुत सारी अच्छी बातें कही यहाँ पे। सिंध के लोग आजकल बड़े एहतजाज कर रहे हैं और उनके लिए ये हक भी बनता है कि उनके लिए बड़े 6 कैनाल बन रहे हैं, ऊपर हमारे ऊपर वो बड़े 6 कैनाल बन रहे हैं चोलिस्तान के नाम से। तो इस पर आपका क्या रद्द अमल है? आप कौन सा बयान देना चाहते हैं कि वाकई वो कैनाल सिंध के लिए कितने नुकसान का साबित हो? देखिए मुझे जब मैं फेडरल मिनिस्टर वाटर्स था तभी मैंने कहा था कि सिंध के पानी का इंसाफ का मामला उसको देखना चाहिए, और एटनिक की मीटिंग में भी मैंने ये बात कही थी। मेरा मौक़ेबाज भी है, सबको इंसाफ से मिलना चाहिए, और सिंध को भी मिलना चाहिए, और मिलेगा और लेंगे। तो सर बड़ा साहब, इसका मतलब ये है कि खान जो है ट्रम्प का इंतजार छोड़ दे? बिल्कुल छोड़ दीजिए, ट्रम्प का इंतजार छोड़ दे। उनका ट्रम्प कार्ड अब ट्रम्प कार्ड नहीं रहा, और आपने ये देख लिया है कि जो तसलसल से बयानात आ रहे थे वो काफ़ी हद तक थम गए, और क्या कहते हैं, इट विल बी अ सरप्राइज फॉर PTI बिफोर 20th जनवरी, एंड विल बी अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान बिफोर 20th of January। मेरा सवाल ये है कि कल एक जजमेंट आने वाला है, उससे आप एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो आपको इस बारे में कुछ नो हाउ आ गई है कि कल आप अपने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि जो उनकी सज़ा मिलेगी? अहम केस है। दूसरा मेरा सवाल ये है कि आप किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते और आप ऐवान बाला सेनेट पे पहुँच गए, कैसे पहुँच गए? दोनों सवालों का आपको जवाब देता हूँ। आप मेरे बुजुर्ग भी, मेरे बड़े भी हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये कि अगर खुदा न खास्ता इस आदमी ने कत्ल किया है और कत्ल के शवाहिद वीडियो पे मौजूद हैं, तो इस आदमी को कत्ल के ऊपर सज़ा ही होगी, जज़ा तो नहीं हो सकती, फूलों का हार तो नहीं बनाया था। तो मैं तो ये बात आज नहीं कह रहा, मैं आपको 2.5 साल पहले की बात अपनी नहीं कह रहा, मैं 3.5-4 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब काबीना में किसी ने सोचा नहीं था कि ये होगा। मैंने उस वक्त इमरान खान साहब से कहा था ये काम ना करें, और इसमें नैब का केस होगा और आपको जेल होगी। तो मैं तो 4 साल से एक्चुअली ये बात कर रहा हूँ, 4 साल से पहले, 3.5-4 साल से भी कर रहा हूँ, जब ये केस हो रहा था, जब साइन हो रहा था। फिर मैंने तहरीक इंसाफ से अलहदगी या जब मैं निकाला गया तब भी मैंने ये बात की, और 2.5 साल से मैं मुसलसल सारी जो बातें कर रहा हूँ वो कह रहा हूँ। और मैं आपको अल्लाह की ज़ात करने वाली सज़ा जज़ा अल्लाह के हाथ में, लेकिन मैं आपको बहुत कॉन्फिडेंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस वक्त जब ये काम हो रहा था तो मुझे पता था कि इसका अंजाम, चोरी का अंजाम, जुर्म का अंजाम सज़ा है, और वो सज़ा होनी है। इसमें मुझे कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत है, इसमें मुझे और आपको श्योर होना चाहिए। दूसरा आपने सवाल मुझसे ये किया कि मैं ऐवान बाला में कैसे पहुँचा। देखिए जी, ये सवाल मुझसे तब भी हुआ था जब मैं MNA बना, जब मैं फेडरल मिनिस्टर बना। सुने ना सर, तब फेडरल मिनिस्टर बना तब भी मुझसे ये सवाल था, फिर मैं सेनेटर बना तब भी मुझसे सवाल था, और सेनेटरशिप मैंने इमरान खान साहब की पार्टी के बाद, जो मुझसे किसी का बाप नहीं ले सकता था, मैंने वो सेनेटरशिप खुद वापस की सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कि एथिकली ये सीट खान साहब की है, PTI की है, मैं नहीं रख सकता, और जिसको जजमेंट का हिस्सा भी बनाया गया। मैं उन बेशर्मों में से नहीं हूँ जो इमरान खान साहब की आज भी सीटों में बैठे हुए हैं, इमरान खान साहब के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इमरान खान के खिलाफ साजिशें करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने के बाद आज भी उन्हीं इक़्तिदार के मज़े लूट रहे हैं। अब आपका सवाल रहा कि मैं ऐवान बाला में कैसे पहुँच गया, तो देखिए जी, मैं जैसे आपके पास पहुँच गया वैसे मैं ऐवान बाला में पहुँच गया, और ऐवान बाला जो है वो मेरी आखिरी मनसब नहीं है। इंशाल्लाह मैंने आपसे कहा, मेरी रफ्तार आपने देखी है, मेरी उड़ान, मेरी परवाज़ इंशाल्लाह आज के दिन के बाद आप और देखेंगे इंशाल्लाह, और मुझे आप इससे आगे जाते हुए देखेंगे, और मैं आपको कोशिश करूँगा जो मैं कह रहा हूँ वो अल्लाह ताला पूरा भी करे और करके भी दिखाऊँगा। सवाल आपसे ये है कि अगर कल खान साहब बाहर आ जाते हैं, आपने कहा कि मैं तो पार्टी में पहले भी गए, शायद अभी आप कल वो आगे बाहर आके सियासत शुरू करते हैं, तो आपको वो दावत देते हैं, तो क्या आप उनके साथ PTI में जाएं? चलो भाई, देखिए, मैं खान साहब ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, मैं आसान फरामोश उनका नहीं। अगर उनको कोई मुझसे ज़रूरत है, चाहे वो पानी का गिलास है, वो मुझे बुलाएंगे, मैं आधी रात को जाऊँगा। ना मैंने उनके पास जाना है, ना मैंने पार्टी को ज्वाइन करना है, ना मैं सब कुछ पार्टी ज्वाइन करने के कह रहा हूँ, ये बड़ी क्लैरिटी रखें।
نہ میں پارٹی میں جا رہا ہوں، نہ میں پارٹی میں جانا چاہتا ہوں، نہ میں عمران خان صاحب کو سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں. عمران خان صاحب کو مجھ سے کیا چاہیے؟ اگر وہ پانی کا گلاس سے قطرہ بھی ہے وہ آدھی رات کو بھی آواز دیں گے تو میں پرانے تعلق کے تحت جاؤں گا. ان کو اگر مجھے کبھی زندگی موقع میں تو ان کو بتاؤں گا کہ میں آپ کو اس بربادی اس وقت بھی روک رہا تھا، آج بھی روکوں گا کہ مزید بربادی نہ کریں. نہ میں کسی اور صوبائی پوزیشن کے لیے تگا دوڑ کر رہا ہوں جو لوگ چمگویاں کر رہے ہیں. میں خوش جا ہوں، لیکن دس از ناٹ مائی لاسٹ ڈیسٹنی انشاءاللہ. اچھا، آپ یہ کہا کہ آپ کی اڑان اونچی ہے، کیا آپ شہباز شریف جانے والے ہیں؟ نہیں، عمران خان کے لیے برف پگھلنے چاہیے یا مزید برف باری کے طرف؟ دیکھیے عمران خان صاحب آج کے دن تو بہت برے پھنس گئے، اور ان کے ارد گرد کے لوگ ان کو مزید ایسی جگہ پہ لے جائیں گے جو میں نے کہا لے گئے ہیں. مجھے ابھی بھی ان کی جان کا اور ان کی زندگی کا کنسرن ہے. آخری امپورٹنٹ چیز میں سلپ نہ ہو جائے میرے مائنڈ سے کہ یہ جو آپ کی انٹرنیشنل پوزیشننگ پاکستان کی ہونے جا رہی ہے انشاءاللہ، جہاں ہمارے چیف سپر سالار بہت جلدی کہیں گے کہ واٹس ان اٹ فار پاکستان کے لیے کیا ہے، اس میں میری توقعات جو میں پورے باہر سے ہو کے آیا ہوں اس کے تحت یہ ہے کہ امید بھی میں کرتا ہوں کہ بہت جلدی آپ کو شاید انشاءاللہ یہ بھی نظر آئے کہ ہم انڈیا سے بھی فار اہیڈ اور ایکسکلوسیوٹی کے ساتھ نظر آئیں. تو یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو وقت سے پہلے بتا دی، اور میں آپ کو سالوں کی بات نہیں کر رہا، ہفتوں مہینوں کی بات کر رہا ہوں. بھارت کے ساتھ تعلقات کیا اچھے ہونے جا رہے ہیں؟ کیا یہ آپ نے ابھی لاسٹ میں بات کی ہے، آرمی چیف جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ بھی تعلقات؟ دیکھیں مجھے نہیں پتا وہ کیا چاہتے ہیں نہیں چاہتے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی تو ہماری سگنیفیکنس، ہماری ترجیحات دنیا کے لیے پاکستان کی ترجیحات بڑھ جائیں گی، امپورٹنس ہے، ریلیونٹ ہو جائے گا، فار اہیڈ ہوگا. اور اگر آپ مجھ سے میری رائے پوچھیں گے تو ہمارا کیوں نہیں انڈیا سے تعلقات اچھے ہونے چاہیے، بالکل ہونے چاہیے، 100 ہونے چاہیے. پاس کہتے ہیں پیپلز پارٹی اور ایم کیو کے درمیان شاید تعلقات بہتر بنانے کے لیے، تو وہ کیا نتیجہ نکلا؟ اور ایم کیو کے پاس جو آپ پیغام لے کر گئے تھے انہوں نے کوئی ریسپانس دیا آپ کو؟ دیکھیں جی، میں پیپلز پارٹی کے پاس بھی گیا ہوں، میں ایم کیو کے پاس بھی گیا ہوں، میں باپ پارٹی کے پاس بھی جاؤں گا، میں کیا کہتے ہیں جو پیر پکوڑا صاحب کے پاس بھی جاؤں گا، میں جماعت اسلامی کے پاس بھی جاؤں گا، میں اچکزئی صاحب کے پاس بھی جاؤں گا، میں مکسی صاحب کے پاس بھی جاؤں گا، میں مینگل صاحب کے پاس بھی جاؤں گا، جو سسٹم سے باہر ہے میں ان کے پاس بھی جاؤں گا، میں تحریک لبیک کے پاس بھی جاؤں گا، میں سب کے پاس جاؤں گا، کیونکہ مجھے سب کو کولائڈ کرنا ہے، ساتھ لے کے چلنا ہے. جو باہر اقتدار کے اندر ہے، لیکن ہم نے پاکستان کو لینے کے لیے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ. سینیٹر فیصل واوڈا کراچی میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی نے گنڈا گردی، دھرنے، ریاست مخالف سب کر کے دیکھ لیا. بندوق اور لاٹھی کے بعد اب یہ لوگ در بدر پھر رہے ہیں. پی ٹی آئی کو 20 جنوری والے روز مایوسی کے سوا کچھ نہیں ملا. پی ٹی آئی سے بیک ڈور مذاکرات کا پروپیگنڈا کیا گیا. کہا گیا بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ مذاکرات کو لیڈ کر رہی ہیں. 190 ملین پاؤنڈ کے متعلق بانی پی ٹی آئی کو کہا تھا یہ مت کرے. فیصل واوڈا نے کہا پی ٹی آئی رہنما بانی کو جیل میں رکھنا چاہتے ہیں.